نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ سورۃ الکہف ہم نے مکمل طور پر پڑھی اور سورۃ الکہف کا درس آپ حضرات نے سماعت کیا۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مزید اللہ رب العالمین ہمیں قرآن مقدس سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ کہف کے بعد اگلی سورت جس کا نام سورۃ مریم ہے، آج انشاءاللہ العزیز ہم اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارے حضرات کسی بھی سورت کو شروع کرنے سے پہلے چند باتیں سورت کی ابتدا میں بیان کر دیا کرتے ہیں تاکہ سورت کو سمجھنا اور اس کے مضامین کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ تو آج ہم اس سورت کے آغاز میں وہی چیزیں پڑھیں گے۔ اس میں سب سے پہلی چیز ہے سورت کا تعارف، کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کون سی سورت شروع کر رہے ہیں۔ تو سورت کا تعارف یہ ہے کہ یہ سورت فاطر کے بعد جو 22ویں پارے میں آ رہی ہے سورت الفاطر، اس کے بعد 44 نمبر پر یہ نازل ہوئی ہے، اور مصحفی اعتبار سے یعنی اس سے پہلے 43 صورتیں نازل ہو چکی تھی، 44 نمبر پر یہ نازل ہوئی ہے۔ اور مصحفی اعتبار سے یعنی یہ جو صورتوں کی ترتیب ہے، پہلے سورت فاتحہ، پھر سورت بقرہ، پھر سورت آل عمران، اس ترتیب کے لحاظ سے یہ 19 نمبر پر موجود ہے۔ اس سے پہلے 18 صورتیں ان کا درس گزر چکا ہے، اور 6 اس کے رکوع ہیں، 98 اس کی آیات ہیں۔ اور یہ سورت مکی ہے۔ مکی اور مدنی کی یہ تخصیص، مکی ان صورتوں کو کہا جاتا ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہجرت کرنے سے پہلے نازل ہوئی ہیں، انہیں مکی کہا جاتا ہے، اور جو صورتیں ہجرت کرنے کے بعد نازل ہوئی انہیں مدنی کہا جاتا ہے۔ تو یہ مکی صورت ہے اور 44 نمبر پر نازل ہوئی ہے، اور 19 نمبر پر مصحف میں یہ موجود ہے۔ اسی طرح اس صورت کا نام سورۃ مریم اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس صورت کے اندر حضرت مریم علیہا صلوات اللہ ان کا تذکرہ بڑی تفصیل کے ساتھ آ رہا ہے، تو اس وجہ سے اسی مناسبت سے اس کا نام مریم رکھ دیا گیا۔ حضرت مریم کے علاوہ حضرت ابراہیم، زکریا، موسیٰ، عیسیٰ، حضرت یحییٰ، اسماعیل و ادریس، ان پیغمبروں کا بھی مختصر تذکرہ اس صورت میں آ رہا ہے۔ دوسری چیز جو ہمارے حضرات بیان کرتے ہیں سورت کو سمجھنے کے لیے، وہ ہے سورت کا ربط یعنی تعلق، کہ اس سورت کا پہلی سورت کے ساتھ تعلق اور مناسبت کیا ہے۔ تو ربط میں 2 چیزیں بیان کی جاتی ہیں، ایک نامی ربط جس کو اسمی ربط بھی کہتے ہیں، یعنی سورت کا اگلی یا پچھلی سورت کے ساتھ نام کی مناسبت اور تعلق۔ تو پچھلی سورت اور اس ربط میں یاد رکھیں سورت کے نام کا تذکرہ آئے گا۔ تو پچھلی سورت کا نام کیا تھا جی؟ سورۃ الکہف، اور اس سورت کا نام سورۃ مریم ہے۔ اب ربط کیا ہے اسمی اور نامی؟ فرمایا اصحاب کہف نے مسئلہ توحید کو مان لیا تھا تو ہم نے ان کی غیبی مدد فرمائی۔ وہ جب پریشان ہوئے تھے تو ہجرت کی، پھر غار میں چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے 300 سے اوپر سال سے ان کو سلائے رکھا اور اس کے بعد بیدار کیا، تو اللہ نے ان کی غیبی مدد فرمائی۔ فرمایا اصحاب کہف والوں نے مسئلہ توحید کو مان لیا تو ہم نے ان کی غیبی مدد فرمائی۔ اے مشرکین مکہ اور اے دنیا کائنات کے لوگوں، اگر تم بھی مسئلہ توحید تسلیم کر لو گے تو بی بی مریم کی طرح تمہارے کام بھی ہم بغیر اسباب کے کر دیا کریں گے۔ تو یہ اس کا دونوں کا نام آ گیا، مریم کا بھی اور کہف کا۔ اس ربط کے اندر
دونوں کا نام آ گیا۔ دوبارہ سن لیں کہ اصحاب کہف نے مسئلہ توحید کو مان لیا تھا تو ہم نے ان کی کیا کی؟ غیبی مدد کی۔ اگر تم مسئلہ توحید کو مان لو گے تو ہم تمہاری مریم کی طرح کیا کریں گے جی؟ تمہارے کام بھی بغیر اسباب کے کر دیا کریں گے۔ اس کے بعد دوسرا ربط مضمون کا، یعنی پچھلی صورت کے ساتھ اس صورت کے جو مضامین ملتے جلتے ہیں ان کا ربط آپس میں۔ یاد رکھیں صورت مریم صورت کہف کے لیے تتمہ اور خلاصہ اور خاتمہ کے ہے۔ جب کوئی مصنف کتاب لکھتا ہے نا تو اس کے اندر جو چیزیں باقی ماندہ ہوتی ہیں، رہ جاتی ہیں، یا اس کتاب کے اندر جو چیزیں قابل ذکر زیادہ ہوتی ہیں تو ان کو آخر میں رکھتا ہے، جو اس مضامین اس کتاب کے مضمون کے ساتھ متعلق ہوتی ہیں، تو اس کو نام دیا جاتا ہے ضمیمہ کا، تتمہ کا، خاتمہ کا۔ تو یہ صورت مریم جو ہے یہ صورت کہف کے لیے بطور تتمہ اور خاتمہ کے ہے۔ کیا مطلب؟ کہ صورت کہف میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے 4 شبہات کا جواب دیا تھا جو آپ نے بڑی تفصیل سے پڑھے ہیں۔ اب صورت مریم کے اندر باقی ماندہ شبہات جو تھے مشرکین کے، ان کا جواب دیا جائے گا۔ آسان لفظوں میں کیا ہے جی؟ یعنی صورت کہف میں جو شبہات مشرکین کے باقی تھے، اللہ صورت مریم میں ان شبہات کے جواب فرمائیں گے۔ اور بطور ترقی کے صورت کہف میں تو یہ کہا تھا نا کہ جن کو تم پکار رہے ہو، نبی، ولی، پیر، بزرگ، یہ غیب نہیں جانتے، یہ متصرف الامور نہیں ہیں، یہ مختار کل نہیں ہے، یہ حاضر ناظر نہیں ہے، یہ عالم الغیب نہیں ہے، اتنے تک کہا تھا۔ اب صورت مریم میں ترقی کر کے کہا جائے گا کہ جن بزرگوں کو تم پکار رہے ہو، اللہ کے سوا جنہیں مشکل کشا اور حاجت روا سمجھ رہے ہو، فرمایا ان کی اپنی حالت یہ ہے کہ یہ خود اللہ کی پکار میں لگے ہوئے ہیں، یہ اس کی عبادت اور پکار میں لگے ہوئے ہیں، اس کے سامنے عاجزی اور انکساریاں کر رہے ہیں، تمہارے یہ مشکل کشا اور حاجت روا کیسے بن گئے؟ ایک ربط یہ بھی ہے مضمون کا مضمون کے ساتھ۔ دوسرا اس سے آسان ربط بھی ہے، وہ یہ ہے کہ سورۃ کہف کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ڈرایا اور ان لوگوں کو سمجھایا کہ جن لوگوں کا نظریہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اولاد بنا لی ہے، جیسے یہودی کہا کرتے تھے قالت الیہود عزیر ابن اللہ، عیسائی کہا کرتے تھے وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ یہودی کہتے عزیر اللہ کا بیٹا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے عزیر کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے۔ عیسائی کہتے تھے عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا بیٹا بنا لیا ہے۔ اسی طرح مشرکین مکہ کہا کرتے تھے یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہود یہ بھی کہتے تھے کہ نحن ابناء اللہ، اللہ نے ہمیں بھی بیٹا بنا لیا ہے، وَأَحِبَّاهُ، اور اللہ ہم سے بھی محبت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ کہف کے شروع میں اولاد کی نفی کی اور ڈرایا اور سمجھایا کہ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اے میرے محبوب پیغمبر ان لوگوں کو ڈرائیے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد بنا لی ہے۔ اب یہ سورۃ کہف کی ابتدا میں مضمون بیان ہوا، اب سورۃ مریم کے آخر میں یہی مضمون بیان ہوگا کہ اللہ نے نہ کوئی اولاد بنائی ہے نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے۔ تو یہ 2 ربط ہو گئے جی مضمون کے ساتھ۔ اب تیسری چیز جو ہمارے حضرات سورت کو سمجھنے کے لیے بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ دعویٰ سورت اور مرکزی مضمون۔ دعویٰ سورت یعنی جو سورت کا سب سے اہم ترین مسئلہ ہوتا ہے اس کو دعویٰ کہتے ہیں اور مرکزی مضمون کہتے ہیں۔ پوری سورت کے جتنے بھی مضامین ہیں تمام مضامین سے یہی مسئلہ ثابت کیا جاتا ہے۔ اب اس سورت کا دعویٰ کیا ہے؟ اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا آیت نمبر 65 کے اندر، یہ آ رہا ہے اسی صورت میں۔ کارساز اور متصرف، کارساز یعنی کام بنانے والا، اور متصرف کائنات کے اندر تصرف کرنے والا، یہ صرف اور صرف رب کی ذات ہے، لہذا اسی کی عبادت کرو، مصائب اور مشکلات اور حاجات میں صرف اسی ہی کو پکارو۔ یہ کس آیت نمبر میں بیان کیے گئے جی؟ آیت نمبر 65 میں، رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ، فرمایا تمہارا رب وہ رب ہے، رب السماوات جو آسمانوں کا بھی رب ہے، زمین کا بھی رب ہے، اور زمین و آسمان کے درمیان خلا میں جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے اس کا بھی رب ہے، لہذا فاعبدوہ، اسی کی عبادت اور پکار کرو۔
اس کے بعد چوتھی چیز جو ہمارے اسلاف اور حضرات بیان کرتے ہیں وہ سورت کا خلاصہ ہوتا ہے، اور یاد رکھیں یہ سب سے اہم چیز ہوتی ہے سورت کا خلاصہ۔ یہ کل پھر میں انشاءاللہ دہراؤں گا خلاصہ، کیونکہ پوری سورت کو سمجھنا جو ہے وہ اسی کے اوپر ہوتا ہے، خلاصہ سورت کو سن لیں توجہ سے۔ اس سورت کے 2 حصے ہیں جی۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس سورت کے کتنے حصے ہیں؟ 2 حصے۔ اول حصہ ابتدا سے لے کر آیت نمبر 65 تک ہے۔ اول حصہ سورت کی ابتدا سے لے کر آیت نمبر 65 تک ہے۔ اس حصہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے 5 شبہات کا جواب دیا ہے۔ کتنے شبہات کا جی؟ 5 شبہات کا۔ پہلا شبہ حضرت زکریہ علیہ السلام کے متعلق جو دوسری آیت سے شروع ہوگا، اور دوسرا شبہ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو دوسرے رکوع سے شروع ہوگا، اور تیسرا حصہ شبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق، اور چوتھا شبہ حضرت موسیٰ، حضرت اسماعیل، حضرت ادریس علیہ السلام کے متعلق ہوگا، اور 5واں شبہ جو ہے یہ فرشتوں کے متعلق ہوگا۔ یہ 5 شبہات آئیں گے۔ اب یہ شبہات ہیں کیا شبہ تھے؟ یہ ہم جب درس کے اندر جائیں گے ان آیات پر وہاں اس کی تشریح کریں گے۔ تو یہ 5 شبہات کا جواب دیا جائے گا، اور دوسرا حصہ آیت نمبر 66 سے لے کر سورت کے آخر تک ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ بشارات یعنی جنت کی خوشخبریاں، اسی طرح تخویفات یعنی دنیا میں اور آخرت میں پکڑنے کی ڈراوے، اور اسی طرح زجرات یعنی ڈانٹنا جھڑکنا، اور اسی طرح نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے تسلیاں، یہ اس دوسرے حصے کے اندر مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد 5ویں اور آخری چیز جو ہمارے حضرات بیان کرتے ہیں، یہ بڑی دلچسپ ہوتی ہے، اس کو ذہن میں رکھیں، سورت کو سمجھنے میں بڑا مزہ دیتی ہے۔ یہ امتیازات سورت یعنی ایسے مضمون، ایسی چیزیں جو اللہ نے پورے قرآن میں بیان نہیں فرمائی سوائے اس سورت کے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون بیان کیے ہیں، قرآن میں اور کہیں بیان نہیں فرمائے۔ تو یہ میں نے تو زیادہ سارے لکھے ہیں، چند ایک آپ کو سنا دیتے ہیں جو اس سورت کے ساتھ خاص مضمون ہیں۔ حضرت زکریا کے بالوں کے سفید ہو جانے کا ذکر اور ہڈیاں کمزور ہو جانے کا ذکر اس سورت میں آ رہا ہے، پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے جی۔ اسی طرح حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی 3 حالتوں کا ذکر اس سورت میں آ رہا ہے، قرآن مجید میں کہیں نہیں ہے۔ والسلام علیہ یوم ولدت و یوم یموت و یوم یبعث حیا، کہ سلام ہو اس دن پر جس دن عیسیٰ اور یحییٰ پیدا ہوئے، جس دن ان کے اوپر موت آئی یا آئے گی، اور اسی طرح جب وہ قیامت کے دن زندہ کیے جائیں گے۔ تو یہ یحییٰ اور عیسیٰ کی 3 حالتوں کا بیان اس صورت میں آ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے والد کے ساتھ بڑا دلچسپ اور عجیب و غریب مناظرہ اس صورت میں آ رہا ہے، قرآن مقدس میں اس طرح کے انداز میں نہیں ہے جی۔ فرشتے رب کے حکم کے بغیر زمین پر نہیں اترتے، وما نتنزل الا بامر ربک، یہ مضمون بھی اس صورت میں آ رہا ہے۔ اسی طرح جب بندہ شرکیہ جملہ بولتا ہے تو زمین و آسمان کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے، زمین و آسمان کانپ اٹھتے ہیں، یہ مضمون بھی اسی صورت میں آ رہا ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں جو تقریر کی وہ بھی اسی صورت میں آ رہی ہے۔ حضرت مریم کی خاموشی کے روزے کا تذکرہ، یعنی انہوں نے کہا تھا کہ میں نے تو آج خاموشی کا روزہ رکھ لیا ہے، میں نے جواب تمہاری باتوں کا نہیں دینا، یہ خاموشی کے روزے کا حضرت مریم کا اس صورت میں تذکرہ آ رہا ہے، قرآن مقدس میں اور کہیں نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام نے قوم سے اشاروں میں باتیں کی، یہ بھی مضمون اسی صورت میں آ رہا ہے، قرآن مقدس میں اور کہیں نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سورۃ مریم کو صحیح انداز میں اور صحیح معنوں میں پڑھنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔